بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ حضرات کا ممنون ہوں کہ آپ نے یہ عزت افزائی کی کہ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم ولادت کے موقع پر مجھے اپنی معروضات پیش کرنے کے لیے یہاں دعوت دی۔ یہ جب میرے بھائی تلاوت کر رہے تھے اور نعت رسول مقبول کلام اقبال کی صورت میں پیش کر رہے تھے، آج کی تقریب کا حاصل تو یہ تلاوت اور نعت ہی ہے ویسے۔ اور میں قائد اعظم کے حوالے سے، ان کی قسمت اور ان کی عظمت کے حوالے سے رشک کرنے کی بات یہ ہے کہ مسجد میں یہ تقریب منعقد ہے، آپ کا یہ فورم، یہ مطلب اسے آپ اتفاق کی بات نہ کریں کہ یعنی یہ آپ کا حسن انتخاب ہے، اور قائد اعظم کے لیے یہ بہت بڑا ٹریبیوٹ بھی ہے کہ یہ مسجد میں قائد اعظم محمد علی جناح کی عظمت اور ان کے کردار کی بات ہو رہی۔ اور یہ ایسا کیوں نہ ہو، قائد اعظم علیہ رحمت کی جو نسبت ہے اسلام کے ساتھ، ویسے تو ہر مسلمان کی نسبت ہوتی ہے، یعنی وہ اسلام پر ایمان لانے کے بعد ہی مسلمان ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایسے دانشوروں کی کمی نہیں۔ میں نام بھی لیتا ہوں، سیاستدانوں اور قانون دانوں میں اعتزاز احسن ایک بڑا معروف نام ہے، نذیر ناجی صحافت میں بہت بڑا نام ہے، عطاء اللہ قاسمی صحافت میں بہت بڑا نام ہے، اور اس کی تو مذہبی بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اعتزاز احسن کہتے ہیں، اور اس جیسے اور بھی دانشور کہتے ہیں کہ پاکستان مسلمانوں کے لیے بنا تھا، اسلام کے لیے نہیں بنا تھا۔ تو میں نے ان کا جواب دیا اپنے کالم میں کہ مجھے ایسے مسلمان سے تعارف کروایا جائے کہ جس کا اسلام پر ایمان نہیں ہے اور وہ مسلمان ہے، یعنی کوئی شخص بھی کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اور دل سے تصدیق کرنے کے بعد ہی مسلمان ہو سکتا ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کو میں ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے، قائد اعظم کو ان کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے یہ تقریب ہے، تو میرا مرکز و محور قائد اعظم ہی رہے گا۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے پاکستان کو ایک سیکولر ریاست کے طور پر بنایا تھا، اور قائد اعظم کا یہ نقطہ نظر تھا کہ اسلام کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ دراصل نصیر صاحب یہ وہ گمراہ لوگ ہیں، میں ان کو کافر نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ میں کوئی مفتی نہیں ہوں، یا میرا اس حوالے سے میں زیادہ دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو یہ شخص کہتا ہے کہ اسلام کا ہماری ذات سے تعلق تو ہے لیکن ریاست سے نہیں ہونا چاہیے، وہ دراصل اپنی ذات سے بھی اسلام کا تعلق نہیں چاہتے۔ یہ بات آپ نوٹ فرما لیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کا ریاست سے تعلق نہ ہو، وہ اپنی ذات سے بھی ایک رسمی بات کرتے ہیں، یعنی وہ کھل کر نہیں کہہ سکتے کہ اسلام کا میرے ساتھ بھی تعلق نہیں ہونا چاہیے، وہ اس کو اس طرح ادا کرتے ہیں کہ اسلام کا ریاست سے تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اسلام کے بارے میں میرا علم یہ ہے کہ اس کا ریاست سے تعلق نہیں ہو سکتا، یعنی اس میں کوئی اجتماعی نظام موجود نہیں ہے، اس میں کوئی معاشرت کا نظام نہیں ہے، اس میں کوئی معیشت کا نظام نہیں ہے، تو دراصل وہ اسلام سے ناواقف ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جس طرح نصیر صاحب فرما رہے تھے کہ قائد اعظم ایک مغربی لباس والا آدمی، وہ ایک ایسی شخصیت جو کسی مطلب ادارے سے، کسی مکتب سے اسلام کی وہ تعلیم حاصل کرنے والی شخصیت نہیں تھے۔ اور قائد اعظم نے خود بھی کہا ہے کہ میں کوئی مولانا نہیں ہوں، میرا دین کے بارے میں کوئی اتنا زیادہ علم نہیں ہے، لیکن جتنا میرا علم ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ جتنا بھی میرا علم ہے، وہ علم مجھے یہ کہتا ہے کہ قرآن حکیم میں تمام جو ہمارا معیشت ہے، معاشرت ہے، سیاست ہے، اجتماعی زندگی ہے، اس کے بارے میں رہنمائی موجود ہے۔ یہ قائد اعظم فرماتے ہیں۔ انہوں نے بلکہ بڑے سخت الفاظ استعمال کیے کہ سوائے جہلا کے ہر کوئی اس بات کا اعتراف کرے گا کہ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے ہمارے لیے۔
کبھی انہوں نے اسلام کو مکمل ضابطہ حیات کہا، کبھی انہوں نے قرآن کو مکمل ضابطہ حیات کہا۔ اور یہ جو خطبہ الہ آباد ہے 1930 میں علامہ اقبال میں، اچھا ایسے دانشور بھی موجود ہیں، ظاہر ہے کہ قائد اعظم کی اس مجلس میں اقبال کے ذکر کے بغیر بھی بات مکمل نہیں ہوگی، تو میں ایسے لوگوں کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے میں نے خطبہ الہ آباد میں الگ اسلامی ریاست کا تصور پیش نہیں کیا تھا، ایسے لوگ بھی ہیں۔ اصل میں پورا اگر مطالعہ کیا جائے تو پھر بات کھلتی ہے کہ جو خطبہ الہ آباد تھا اس میں جو بنیادی باتیں علامہ اقبال نے کی، وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کا جو اخلاقی نظام ہے وہ اسی صورت میں محفوظ رہ سکتا ہے کہ جب یہ ہمارا اجتماعی زندگی کے ساتھ اس کا تعلق ہو۔ اگر ہم اس کے اخلاقی ضابطے کو، معاشرتی ضابطے کو نہیں مانیں گے تو پھر اسلام کا بھی حشر وہی ہوگا جو عیسائیت کا ہے۔ یعنی عیسائیت اس وقت پوری دنیا میں بطور نظام کہیں موجود نہیں ہے۔ امریکہ میں، برطانیہ میں جو مطلب عظیم اکثریت ہے عیسائیوں کی، وہاں عیسائیت کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں۔ اب دیکھیں اس کی میں مثال یہ دیتا ہوں کہ وہاں ایسے قوانین موجود ہیں، پارلیمنٹ نے پاس کیے ہیں کہ جو اسلام کی بات ایک طرف رکھتے ہوئے جن کا عیسائیت میں بھی اجازت نہیں ہو سکتی، کیونکہ عیسائیت جو ہے یا یہودیت جو ہے اپنے اپنے وقت میں وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ادیان ہے۔ تو جو اللہ کا دین ہے اس میں ایک مرد کی مرد کے ساتھ شادی کیسے ہو سکتی ہے، ایک عورت کی عورت کے ساتھ شادی کیسے ہو سکتی ہے، شراب کی حرمت عیسائی ایون ہندو کہتے ہیں، ہندو کہ ہمارا مذہب بھی مطلب وہ شراب کو الاؤ نہیں کرتا، اور عیسائیوں نے تو باقاعدہ مطلب یہ یہاں پھر عدالت میں بھی اپنا اس مقدمے کو پیش کیا کہ یہ جو عیسائیت کی بنیاد پر پاکستان میں پرمٹ دیے جاتے ہیں یہ اس لیے نہیں ہونے چاہیے کہ ہمارے مذہب میں بھی یہ الاؤ نہیں ہے۔ لیکن پاکستان میں ابھی جو صحیح معنوں میں نظریہ پاکستان تھا یا تصور پاکستان تھا قائد اعظم کا، اس حوالے سے اس طرح کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، تو اس لیے ہمارے بھی ایک ایسا نظام چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس پناہ دے۔ اس کی میں مثال یہ بھی دوں گا کہ سود کی حرمت، اس میں تو بحث ہی کوئی نہیں ہے، یعنی سود کی حرمت تو ایک متفق علیہ مسئلہ ہے، قرآن حکیم میں طے شدہ مسئلہ ہے، حدیث کی صورت میں طے شدہ مسئلہ ہے، لیکن اسلامی نظریاتی عدالت نے جب فیصلہ کیا سود کی حرمت کا تو اس کے خلاف جو اپیل کی گئی ہے سپریم کورٹ میں وہ نواز شریف صاحب کی حکومت نے کی تھی، اور اس اپیل کو بھی یہ 97 اور 99 والا جو ان کا دور ہے، یعنی اس کو 21-22 سال ہو گئے ہیں، اس کا فیصلہ پاکستان کی سپریم کورٹ بھی ابھی تک نہیں کر رہی۔ تو یہ ساری باتیں جو ان اسلامک ہیں، یہ کنسیپٹ آف قائد اعظم نہیں ہے، یہ کنسیپٹ آف پاکستان نہیں ہے۔ اب قائد اعظم کا آغاز کرتے ہیں کہ جب وہ لنکنز ان میں داخلہ لیتے ہیں، یہ تو مشہور بات ہے نا کہ لنکنز ان میں داخلہ لیتے ہیں، 17 سال عمر ہوگی، 18 سال عمر ہوگی، کیونکہ وہ 20 سال میں تو بیرسٹری کر کے واپس آ گئے، تقریباً 3 سال کا وہ کورس تھا۔ تو انہوں نے جو لنکنز ان میں داخلہ لینے کی اپنی وجہ بیان کی، اور وہ وجہ بھی آپ کے لیے بڑا خوشی کا باعث ہوگا کہ وہ کراچی بار ایسوسی ایشن میں میلاد النبی کی تقریب تھی، کراچی بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام، یعنی وکلا کا اجتماع اور یوم ولادت رسول کی نسبت سے تقریب، اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے لنکنز ان میں داخلہ اس لیے لیا تھا کہ وہاں جو اس کا بیرونی گیٹ تھا اس پر جو دنیا کے عظیم قانون دینے والے ہیں سب سے نمایاں نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ پھر یہ ایک کتاب آئی ہے رضوان احمد کی، قائد اعظم کے ابتدائی 30 سال، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ میلاد النبی کی تقاریب میں قائد اعظم بہت شرکت کرتے تھے۔ میں یہ ان کے نوجوانی کی باتیں کر رہا ہوں، مطلب یہ کوئی قائد اعظم کا یہ اتفاقیہ بات نہیں ہے کہ قائد اعظم کو قیام پاکستان کے بانی ہونے کا اتنا بڑا شرف اور اعزاز حاصل ہوا ہے، بلکہ یہ اعزاز اسی وجہ سے حاصل ہوا ہے کہ قدرت اس لالے کی جو حنا بندی ہے وہ از خود اقبال کی زبان میں کر رہی تھی، اور پھر قائد اعظم یہ درجہ بدرجہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو آپ نے بات کی یہ تقریباً روزنامہ انقلاب میں 1939 میں ان کا چھپ چکا ہے۔ اگر میں یہاں سے ذرا فوری طور پر وہ ریفرنس تلاش کر سکوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں پڑھ کر وہ آپ کو پیش کروں کہ قائد اعظم نے یہ جو
تھوڑا سا پھر اسے کر لیجیے گا جی ایڈٹ، تو ماشاء اللہ. چلے میں ایک اور حوالہ جو بالکل سامنے آ گیا، یہ آسٹریلیا کے باشندوں سے ریڈیو پر قائد اعظم کا خطاب ہے، اور یہ 19 فروری 1948 جب وہ گورنر جنرل تھے. اندازہ کریں کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ریڈیو پاکستان پر خطاب نہیں ہے، یہ آسٹریلیا کے عوام سے خطاب ہے، ان کے ریڈیو پر خطاب ہے، اور یہ پوری دنیا میں سماعت کیا گیا. اب اس کا مطلب ہے کہ بعض وقت بندہ کہتا ہے کہ شاید کوئی اپنی عوام کو یا قوم کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات کی جا رہی ہے، یعنی اسلام کا ایک نعرہ کسی کو خوش کرنے کے لیے. اب آسٹریلیا کے عوام کو جو خطاب کا اعتزام کر رہے ہیں گورنر جنرل پاکستان کی حیثیت سے، وہاں جو پیغام دے رہے ہیں اس کا میں نے عنوان ان کے پیغام سے جو نوٹ کیا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرو ہیں، ہم ایک اسلامی برادری سے منسلک ہیں. تو انہوں نے فرمایا قائد اعظم نے کہ مغربی پاکستان مشرقی پاکستان سے تقریباً 1000 میل کے فاصلہ پر ہے، اور ان کے درمیان مملکت ہند کا علاقہ حائل ہے. بیرون ملک کے ایک طالب علم کے دل میں جو پہلا سوال ابھرے گا وہ یہ ہوگا کہ ایسے دو خطوں کے درمیان جن میں اس قدر فاصلہ ہے، وحدت حکومت کس طرح قابل عمل ہو سکتی ہے. میں اس سوال کا جواب یہ قائد اعظم کہہ رہے ہیں ایک لفظ میں دوں گا، اور وہ ہے ایمان. اللہ پر ایمان، اپنے آپ پر ایمان، اور اپنے مستقبل پر ایمان. جو لوگ ہم سے اچھی طرح واقف نہیں ہیں شاید وہ اس مختصر جواب سے مطمئن نہ ہوں، اس لیے میں تھوڑا سا پس منظر، یہ انگریزی کا اردو ترجمہ میں نے خود کیا جی، تھوڑا سا پس منظر بیان کر دیتا ہوں. قائد اعظم کہہ رہے ہیں ہماری عظیم اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے پیرو ہیں، ہم اس اسلامی برادری کے ارکان ہیں. اسلامی اخوت کی بات جس میں حقوق، شرف و احترام اور تکریم ذات کے اعتبار سے تمام افراد برابر ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. ہم میں اخوت اور وحدت کا گہرا جذبہ موجود ہے، ہماری اپنی تاریخ اور رسوم و روایات ہیں، ہم اپنے تصورات حیات، نقطہ نظر اور احساس درو کے مالک ہیں، اور یہی وہ عوامل ہیں جس سے ہماری قومیت تشکیل پاتی ہے. یعنی مشرقی اور مغربی پاکستان اسلامی اخوت کے تحت 1000 میل کے فاصلے پر، یہ دنیا میں ایک منفرد مثال تھی. اور اس پر میں نے تھوڑا سا تبصرہ یہ کیا ہے کہ قائد اعظم کا درج بالا پیغام آج بھی ہمیں دعوت فکر دیتا ہے. جب تک ہمارے درمیان اسلام کے رشتے کی بنیاد پر امت واحدہ کا احساس موجود رہا، مشرقی اور مغربی پاکستان متحد رہے. یعنی مشرقی اور مغربی پاکستان کے ٹوٹنے سے نظریہ پاکستان کی نفی نہیں ہوتی. ہم نے اسلامی اخوت کے رشتے کو فراموش کر دیا تو پاکستان دو لخت ہو گئے. اگر ہم اسلامی اخوت کے رشتے پر اللہ کی رسی کے ساتھ وہ جو مضبوطی سے رشتہ ہے اسے استوار رکھتے، قائم رکھتے، تو پھر یہ جو 1000 میل کا فاصلہ ہے اسی صورت میں 1947 میں جس طرح پاکستان متحد بنا تھا، آج بھی وہ متحدہ پاکستان ہمارے سامنے ہونا. اس میں ایک بہت ہی اچھی بات جو میں نے ایک نوٹ کی ہے، اصل میں نے کوئی نشان وغیرہ نہیں لگائے، اور یہ کتاب بھی میں نصیر قادری صاحب کے حوالے کر کے جانا ہے کہ تاکہ وہ اس سے استفادہ کر سکیں. تو میں نے یہ عرض کرنا تھا کہ یہ جو اپنا مشرقی اور مغربی پاکستان کے حوالے سے قائد اعظم نے جس اسلامی اخوت اور نظریے کی بات کی، وہی پاکستان کی بنیاد. اور اس میں جو قائد اعظم کا جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ علی گڑھ یونیورسٹی سے خطاب کرتے ہوئے میں وہ ہی اپنا تقریباً عنوانات یا وہی ان کے بیانات یا نظریات جو آپ ظاہر ہے مختلف کتابوں میں دیکھ چکے ہوں گے بکھرے ہوئے، اور آپ تائید کریں گے کہ قائد اعظم نے علی گڑھ یونیورسٹی سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ جب ہندوستان میں پہلے غیر مسلم نے یا ہندو نے اسلام قبول کیا، پاکستان اسی دن معرض وجود میں آ گیا. ذرا غور فرمائیں کہ ایک فرد کے مسلمان ہونے سے پاکستان کیسے بن سکتا ہے. قائد اعظم نے اس کی توضیح یہ پیش کی
کیونکہ وہ فرد اب پہلی قوم کا نہیں ایک اور قوم کا فرد بن چکا تھا، ایک نئی قوم۔ اور اس سے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک مسلمان ایک ہندو کے مسلمان بننے سے یا ایک غیر مسلم کے اسلام لانے سے پاکستان بن سکتا ہے تو پھر آخری مسلمان کی موجودگی تک پاکستان قائم بھی رہ سکتا ہے۔ یعنی یہ دونوں صورتیں کہ نظریہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی حقیقت ہے جو پاکستان سے مربوط بھی ہے، لیکن تھوڑی سی اس میں مختلف بات یہ ہے کہ نظریہ زندہ رہتا ہے، سلطنتیں مٹ بھی سکتی ہیں، سلطنتیں بن بھی سکتی ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ قبلہ اول پر بھی اغیار کا قبضہ ہے، لیکن اس کے قبلہ اول ہونے کی حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی، اسی طرف ہم نماز پڑھتے تھے۔ آج قبلہ اول پر اگر اغیار کا قبضہ ہے تو اگر اس کے قبلہ اول ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا تو پاکستان کے دو لخت ہونے سے بھی نظریہ پاکستان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نظریہ پاکستان اسی طرح استوار ہے۔ نظریہ پاکستان تو اس وقت بھی تھا جب پاکستان نہیں تھا، یعنی نظریہ پاکستان نے ہمیں پاکستان دیا۔ کتنی خوبی ہے اس نظریے میں، پاکستان نے ہمیں نظریہ نہیں دیا، یعنی پاکستان کے بعد یہ نظریہ نہیں گڑھا گیا۔ اب بڑے بدبخت لوگ ہیں، ایک وہ نذیر ناجی کا میں نے ابتدا میں حوالہ دیا تھا، تو نذیر ناجی نے کہیں لکھا کہ جناب پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے، وہ لوگ تو حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ اگر کوئی کہے کہ جی ملک کا بھی نظریہ ہوتا ہے، ریاست کا بھی کوئی نظریہ ہوتا ہے۔ حالانکہ ریاست پاکستان کی تو انفرادیت ہی یہی ہے، اس کا امتیاز ہی ہے کہ اس کا ایک نظریہ ہے، ہندوستان کا کوئی نظریہ نہیں۔ لیکن اسرائیل بھی ایک ایسی مثال ہے کہ اس کا ایک نظریہ ہے، یعنی وہ یہودیت ہے اگرچہ، لیکن وہ اپنے یہودیت کو، اپنے دین کو اپنے ریاست کے ساتھ جڑا ہوا سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ریاست مدینہ ہے، ریاست مدینہ بھی اس وقت مطلب قائم ہوئی جب ایک قسم کا غلبہ اسلام، یعنی اتنی اکثریت میں مسلمان وہ ان کا وجود آ چکے تھے کہ وہ ایک ریاست کے طور پر ان کے نظام کو چلایا جا سکتا تھا۔ اور وہی جو ریاست مدینہ ہے، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ پاکستان کو ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اعزاز حاصل ہے کہ اسی نظریے کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ اب دیکھیں، میں بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم اسلام کی بات بہت کرتے ہیں، مطلب میرے جیسا جو آدمی وہ شاید میں اتنا عمل پیرا نہ ہوں، میں نماز کے حوالے سے تو خاصا حد تک اپنی اصلاح کر چکا ہوں، لیکن اللہ نے بہت ساری چیزیں اگر میں غفلت کا شکار ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس حقیقت کا وجود نہیں ہے، یعنی ہم حقیقت سے دور، اگر میں اسلام پر انفرادی طور پر بھی عمل نہیں کر رہا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اسلام از ناٹ رسپانسبل، یعنی اگر ہمارے ملک کے مسائل حل نہیں ہو رہے تو اسلام کا اس میں قصور نہیں ہے، اسلام کو تو ہم اپنے نزدیک آنے نہیں دے رہے۔ ایک بڑے عالم دین نے بات کی جی، بڑی مزیدار بات کی، میں وہ مستعار دیکھنا مطالعہ ہی ہے جو بندے کو بناتا ہے، تو اس نے کہا کہ ہم اسلام کو اس طرح سے آنے دینا چاہتے ہیں کہ میرے ہمسائے کے گھر تو اسلام آ جائے، وہ میرے گھر کا خیال رکھے لیکن میرے گھر اسلام نہ آئے۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ دروازے بند رکھیں گے، اسلام کو ڈاکو تو نہیں ہے کہ دیوار پھلانگ کر آ جائے، تو اسے تو آپ آنے دیں گے تو آئے گا نا۔ یعنی ہمیں اسلام کی جو دعوت ہے اسے قبول کرنے چاہیے اور اسلام کو خود بھی اپنے قریب آنے کی دعوت دینے چاہیے، تو پھر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اور میں قائد اعظم کے حوالے سے میں دوبارہ یہ جو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ نے اس محفل کو برپا کیا ہے، اس پر ایک بار میں پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں تقریر لمبی WhatsApp اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ بعض اوقات جو طوالت تقریر ہے وہ تکرار مضامین کا بھی باعث بنتی ہے اور بے اثر بھی ہو جاتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی کے جتنے لمحات آپ نے ہمارے ساتھ گزارے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو ان کے گزرے ہیں، وہ ان کی زندگی سے منہا ہو رہے ہیں، اور ہم بے پرواہی سے یہ سارے لمحات ضائع کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے قیمتی لمحات جتنے بھی مجھے میسر آئے، قائد اعظم کے حضور خراج تحسین پیش کرتے ہوئے، آخر میں اقبال کا میں ایک حوالہ ضرور دوں گا کہ ایک دفعہ اقبال کو نہرو ملنے آئے، بلکہ کہا یہ کتاب ہے جی اقبال کے آخری 2 سال۔ تو نہرو کے ساتھ ایک میاں افتخار الدین، وہ پنجاب کے بڑے معروف لیڈر تھے، ان کا تعلق کبھی کانگریس میں بھی رہا، پھر وہ ہماری پارلیمنٹ کے ممبر بھی بنے اور مسلم لیگ کے بھی وہ ساتھ رہے۔ امروز اور پاکستان ٹائمز، یہ 2 اخبار تھے، اس کے وہ مالک بھی تھے۔
وہ افتخار الدین صاحب نہرو کی موجودگی میں علامہ اقبال سے کہتے ہیں کہ جو ملت اسلامیہ اور بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کا آپ کا مقام ہے، آپ کا جو عزت ہے اور آپ کا جو احترام ہے، تو آپ خود قیادت کریں مسلمانوں کی۔ تو علامہ اقبال صاحب فراش تھے، وہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے بڑے غصے سے کہا کہ آپ مجھے بہلا یا پھسلا رہے ہیں کہ میں قائد اعظم کے سامنے آ جاؤں، قائد اعظم ہی اصل لیڈر ہے، میں تو صرف ان کا سپاہی ہوں۔ دیکھیں اقبال تو غیر معمولی شخصیت ہے، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں، واللہ نہیں ہے۔ تو اقبال جیسی غیر معمولی شخصیت جس شخصیت کے بارے میں یہ کہے کہ اصل لیڈر تو وہ ہے، میں تو ان کا سپاہی ہوں، اس سے زیادہ پھر اعتراف عظمت کے لیے بھی بعظمت ہونا ضروری ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ یہ جناب آپ کے حضور میں حبیب